السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے معراج صاحب، یہ ایڑی چوٹی کا زور کیوں لگا رہے ہیں، ویسے کیوں کر رہے ہیں، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بس صرف اتنی بات کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ مان لو، اور وہ سجدہ پھر اللہ نے کرایا یہ بھی مان لو، اور پھر یہ بھی مانو کہ اللہ کی مشیت ہی یہی تھی، اور پھر یہ بھی مانو کہ اللہ اس سے خوش ہو گیا۔ یہ اصل میں منوانا چاہتے ہیں، اور یہ بھول گئے ہیں کہ یہ احسن القصص ہے۔ پورے قرآن کی دعوت توحید کی دعوت ہے، رد شرک کی دعوت ہے، اور یہ دعوت دینے کون آئے تھے زمین کے اوپر؟ یعنی زمین کے اوپر جو رہ رہے تھے انسان، ان انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چھانٹا انبیاء کو، رسولوں کو، ان کے اوپر کتابیں نازل کیں، اور ان انسانوں نے جو چنے ہوئے چنیدہ انسان تھے، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا معبود اللہ ہے، رکوع کے لائق، سجدے کے لائق، پکارنے کے لائق، توکل کے لائق، بھروسے کے لائق، براہ راست جس کو پکارو، جس کو پکارنے کے لیے تمہیں کسی اور سے وقت نہیں لینا پڑتا ہے، کسی اور کی اجازت نہ لینا پڑے، کوئی بیچ میں حائل نہیں ہے، یہ تمہارا اکیلا معبود ہے۔ یہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ جو اپنے ان کارندوں کے جرمٹ میں رہتا ہو۔ وہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا پوری کائنات کا اکیلا مالک، اور اکیلا خالق، اور اکیلا مدبر، اور اکیلا چلانے والا ہے۔ یہ آ کے انبیاء نے بتایا انسانوں کو، اپنے دوسرے بھائیوں کو بتایا، اور یہ خبریں پہنچی ہم تک، اور اس سلسلے کی آخری کڑی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ کس قدر شرک سے نفرت کرتے تھے بتاؤ؟ سوچ سکتے ہو کہ کوئی بندہ آ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کر سکتا تھا اور نبی علیہ السلام خاموش رہتے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بلکہ یعنی موجود ہیں یہ باتیں کہ ان کا کہنا کہ اگر انسان کسی سجدے کے لائق ہوتا یا سجدہ انسان کو اگر ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں۔ تو اس طریقے سے ہر وقت چوکنے رہتے تھے۔ توحید کے وہ پھیلانے والے، شرک کے دشمن گزرے ہیں یہ لوگ، اور ان کے اوپر یہ الزام، اس مجاہدوں کے خاندان کے اوپر، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، پوتے اور پڑپوتے کے اوپر یہ الزام کہ وہ اس طرح کرنے والے لوگ تھے۔ یہ ان کی جہالت کی انتہا ہے بالکل۔ اصل میں ان کی مت ماری گئی ہے، اور انہوں نے ضد اور انا کی وجہ سے اس مسئلے کو جو ہے نا، کہتے ہیں یک نہ شد دو شد، پہلے تو ایک تھا ایک قسم کا، اب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، دونوں سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں، بلکہ سجدہ تعظیمی کو پروموٹ کرنے والے ہیں، جس کو آپ ماں بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہ جو 17 نمبر حبل اللہ کے اندر مضمون ہے، دونوں نے لکھا ہے۔ اور دیکھیے جب مجرم ثابت ہو گئے تو ایک کہہ رہا تھا اس نے لکھا ہے، حنیف صاحب کہتے تھے سعید نے لکھا ہے، سعید کہتا نہیں حنیف نے لکھا ہے۔ اس پر ان کا اختلاف ہو گیا تھا، تو اب دونوں اکٹھے ہو گئے۔ ادھر حنیف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عثمانی کی کیسٹ ہی نہیں ہے، ان کی یہ آواز ہی نہیں ہے، وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ سعید احمد کہتے ہیں کہ نہیں انہی کی آواز ہے، وہی ہیں، پھر وہی شکل بن گئی۔ تو اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کو بتاؤ، اس کے اوپر تو ذرا اکٹھے ہو جاؤ۔ سعید صاحب کبھی جا کے پوچھو محمد حنیف صاحب سے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی آواز نہیں؟ اگر آپ ان کی آواز بھی نہیں پہچانتے ہیں، آپ ان کا لہجہ نہیں پہچانتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ان کے جانشین بنے، ان کی شاگرد ہونے کا۔ تم آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں ان کا شاگرد ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہو اور اس طرح سجدے تعظیمی وہ ثابت کرے، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہو اور مخلص مومنوں سے نفرت کرے، ان کو پیچھے ہٹائے اور مولویوں کو آگے کرے، یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد کر سکتا ہے؟ یہ اندر چھپا ہوا آستین کا سانپ تھا جو بڑے عرصے بعد ظاہر ہوا ہے۔ بہرحال ہم ان کی اطاعت بھی کرتے رہے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے رہے ہیں، محبت بھی کرتے رہے ہیں، سب کچھ کرتے رہے ہیں، اور وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور اس سے ہمیں بہت بڑے اجر کی امید ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا ہمیں۔ اور اب جو نفرت ہوئی ہے یہ بالکل الحب للہ والبغض للہ۔ سعید صاحب سے بھی کسی دور میں بڑی محبت تھی، فیاض محمود باجوہ سے بڑی محبت تھی، اور منور سلطان کے ساتھ بھی بڑے تعلقات تھے ہمارے، قریبی دوستوں والے قسم کے اور پڑوسیوں والے۔ ان کا بچہ تو آتا ہی ہمارے پاس تھا، ہم کتنی محبت کرتے تھے اس کے ساتھ سارے معاملات۔ تو قاری خلیل الرحمن سے بڑی محبت تھی، رفعت نواب سے، زرار بٹ کے ساتھ تو بہت دوستی تھی، نیاز اللہ کتنا گہرا دوست، سارے تھے، قریبی لوگ تھے، الحب للہ والبغض للہ۔
اور شکر ہے اس مالک کا کہ مالک نے یہ دونوں منظر دکھائے ہیں، محبت بھی کی ہے تو پورے خلوص اور دل کی گہرائیوں سے کی ہے، اور جب نفرت کی ہے تو وہ بھی پورے دل کی گہرائیوں سے کی ہے، دل کے اندر سے اٹھنے والا بغض ہے ان کے لیے، جب تک حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک اکیلے اللہ کے اوپر ایمان نہ لیں، ہمارے مالک کی بات کو یہ پیچھے کر کے اپنی چلائیں بات، اور پھر ہم سے یہ امید رکھیں دوستی کی اور احترام کی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ باقی پیچھے چلنے والوں، یاد رکھنا اگر اسی شرک کے اوپر تمہاری موت آ گئی تو بالکل آخرت تمہارے لیے بالکل خسارہ ہی خسارہ ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں چند دن ہو سکتا ہے کچھ نظامت مل جائے، کچھ مال مل جائے، کچھ تھوڑی سی تعریفیں کر دیں یہ لوگ، کچھ نہ کچھ چیزیں تمہیں مل جائیں دنیا کے لحاظ سے، مالک ذرا ڈھیل دے دے، لیکن یاد رکھنا مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی، اس وقت پچھتاؤ گے، پیٹو گے، ہاتھ کاٹو گے، اپنے آپس میں ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجو گے، لیکن واپس نہیں آ سکو گے۔ لہذا آج موقع ہے، توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اپنے مالک سے معافی مانگ لو، اور پھر جماعت کو اکٹھا کرو، جتنے بکھر گئے ہیں لوگ یہ اسی وجہ سے تو بکھرے ہیں، یہ پھر واپس آ سکتے ہیں، یقین کیجئے۔ باقی جو مخلص نہیں ہوں گے وہ دور ہی رہیں تو بہتر ہے، باقی جو مخلص ہوں گے پھر واپس آ جائیں گے، لیکن پہلے ایمان کو تو سمجھو، ایمان جس بنیاد کے اوپر یہ دعوت اٹھی، جس اللہ کے بندے نے یہ دعوت اٹھائی ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے یہ دعوت اٹھی، حق اور بالکل باطل کا یہ کشمکش برپا ہو گئی، عقیدے کی جنگ چھڑی ہے، اور تم سب اس کی گواہی دے چکے ہو کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بالکل حق دعوت لے کر اٹھے ہیں، اب اپنی انا کی وجہ سے کہہ رہے ہو، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سے غلطی ہو گئی، کوئی کہتا ہے کیا وہ نبی تھے، کوئی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہمارا تھوڑا سا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں ہم ان کی باتیں اب سر نہیں لے سکتے ہیں۔ اچھا یہ تمہارا حال ہو گیا ہے، بتاؤ کہاں وہ گئے وہ ایمان اور عقیدے کی بڑی بڑی باتیں، اور پوری دنیا میں اسلام لانے اور انقلاب لانے اور دین اسلام کے غلبے اور جہاد اور دعوت اللہ، کہاں گیا وہ ساری چیزیں اللہ کے بندوں؟ ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں بھائی، بالکل ہمارا تو فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے، یا ہم نہیں یا شرک نہیں، بس ہم نہیں یا فرقے نہیں، ہم نے تو اپنی جان لگانی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد پر پورا بھروسہ ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اسی نے قائم رکھا ہے، باقی سارے بہہ گئے، جو بچے ہیں اسی کی رحمت و شفقت کی وجہ سے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے۔